نہیں ہوتے اور نمبرز علماء کرام کے پاس تھے کہ فتویٰ ایشو کیا جائے. عام لڑکا عام لڑکی جان دینے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے سب سے پہلی جان داڑھی والوں نہیں دینی ہے, مجھے ہی پتا ہے اس بات کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایکٹیویٹ ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ بی افریڈ آف پیپل آف پاکستان کہ یہ مسلمان ہیں, اسلام چاہتے ہیں, ہم جتنی مرضی دو نمبری کریں ان کے ساتھ. جب دنیا میں وقت آئے گا اسلام کا, سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ اور اللہ قائم رکھے مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں. وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کو فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے, اور یہ سیرہ قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد بھی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کو بتا دیا کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں. ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا. یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, گیم آف نمبرز ہے. مسجد کے پاس نمبرز ہیں, مسجد کے پاس ایموشن ہے. یہ دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر مساجد کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی رول. ساحل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب ویسے اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی جماعتیں بھی ہیں, مساجد بھی ہیں, سب اکٹھے ہو کر ایک کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ہم ایک ہوتا اپنے جو مساجد ہیں ان کو فرقہ واریت نہیں, وہ آواز کیا اٹھانی ہے یہ بھی بتانا ہے نا. خالی ایک آواز سے تو کیا, ایک آواز اگر آپ سیرت نبی کو ہی دیکھ رہے ہیں تو سیرت نبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ پیکج تھے. وہ تو سیاسی لیڈر بھی تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے صرف عالم دین بنے اور سیاست سے پیچھے ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوور آل زوال ہے امت کا, مگر اس کو کھینچ تان کے چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے مولوی, تو ساحل صاحب کھینچ کے مولوی کی طرف لے آتے ہیں, دوسری طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی, نام میں بھی نہیں لیں گے. دیکھیں نا قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, آپ اپنی طاقت کے مطابق ہی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر ہم ہاتھ تو نہیں جھاڑ سکتے کہ امت پر زوال آ گیا اور ہم نے ہاتھ جھاڑ لیا. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, یہ کام کرنے کا ہے میڈیا کا. علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں تو امت پر زوال پھر کیسے؟ ہاں وہ دیکھیں میری بات سنیں. جب اختیار, جب طاقت, جب وسائل, جب افواج, جب ادارے کسی اور کے پاس ہوں, سارا کام مولوی کے لیے کیوں کا؟ دیکھیں مولوی کا کام تھا مسجد بنانا, مسجد وافر ہوگی. مولوی کا کام تھا اذان دینا, اذان وقت پر ہو رہی. مولوی کا کام تھا جنازہ, قرآن, ترجمہ, تفسیر پڑھانا ہو رہا ہے. جتنا آج ہمارے پاس نالج ہے علمی, وہ علماء کی وجہ سے رہ کے. کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس, وہ یونیورسٹی کسی غیر مسلم ملک کی ہیں, یونیورسٹی پاکستان کی ہیں, اور اس ملک کی جس کا مقصد لا الہ الا اللہ کہا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی بات یہ ہے, ہم مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہے. ہمارے سامنے ہماری مجبوریاں, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہے. ہم اس کے لیے جس بے بسی کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں, مسجد نبوی کی اگر بات کریں وہ تو ایک کمیونٹی سینٹر تھا, وہاں پہ صرف مولوی کا کام امامت کروانا تو نہیں تھا. تو حکمران بھی تو اس طرح کے نہیں تھے بھائی, وہ سب چیزیں تھیں. بات سنیں, نہ اس وقت کے وزراء اس طرح کے وزراء تھے, نہ ان کا حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نعوذ باللہ حکمران تھے. ہم مثال اس دور کی دیتے ہیں, لوگ اس دور کے ہم سامنے رکھتے ہیں. لیکن سبسٹیچیوٹ ساحل بھائی, اگر لوگوں کو, اگر ایک علماء کرام ہمارے طبقے پر اعتبار نہیں ہے, اگر لوگ جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, تو پھر اس میں غلطی کہاں پر آتی ہے؟ کس کی غلطی ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اگر میرا طویل جواب لے لیا جائے نا, بھائی کو پوری سمجھ آ جائے. سمجھ لیں یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا عمران. میں تو, آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی. میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے, میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ, انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کرواؤ پاکستان میں. انہوں نے اس فلسطین کی بات کر, یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے, فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ان سے میں توقعات رکھوں گا. آپ نہ شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں, اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں, میں بولتا کیوں, میرا بیانیہ کیا, لکھا گیا میں نے. میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آر نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی ہے. آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا, اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا, یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا, ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ. جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے توقع نہ رکھنا, ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں.
کچھ حیا شرم کریں, اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ اور ان کی شکلیں اور عقلیں, نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے, نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتا ہے, نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتا ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا, یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح, ٹھیک ہے بلوچ صاحب, بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ تو نہیں لے رہے. انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میں تو ان کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں جتنا آپ پہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں. یہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے جس کو شعور ہے, جو بات شعور ہے, جو سیاست کو بھی سمجھتا ہے, معاشرت کو بھی سمجھتا ہے اور دین کو بھی سمجھتا ہے. اصل میں عرض کروں کہ ساحل صاحب جو ہے نا یہ کنفیوز ہے, ان کو اپنے منہج کا پہلی بات تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے حساب لگایا, دیکھیں ان کو یہ کسی خاص رائٹر کو پڑھتے ہیں اس حساب سے اپنا ذہن, میں نے ان کا کام دیکھا ہے, ان کو میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, فالو کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت اور اختیار ہے آپ ہمیں دلوائیں راستے اداروں سے, ہم وہاں قربانیاں دینے کے لیے پہنچ جائیں گے, ہم وہاں پر جانے دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. پھر راستے تو دینے آپ کے اسٹیٹ نے, اسٹیٹ اگر نہیں راستے دے رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل پوری امت کے اوپر زوال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار, اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم. دو گروہ قیامت سے پہلے ایسے آئیں گے کہ جو دونوں ہی, جو ہند کے ساتھ لڑے گا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائے گا, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا اور دجال سے لڑے گا وہ بھی بغیر حساب کے جائے گا. اور یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے خواہش پھر کی, یا رسول اللہ کاش کہ میں اس میں آپ نے فرمایا اگر تو اس جہاد میں شریک ہو جاتا تو سب سے افضل شہید ہوتا. بات یہ ہے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. دیکھیں ساحل بھائی آپ کی بات میں کہتا ہوں اوورال امت کا مسئلہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے جہاد فرض کہاں ہوتا ہے؟ اس علاقے والوں کے اوپر جہاں یہ کام کفر اور مشرکین کی کشمکش کنفلکٹ شروع ہو جائے, پھر اس کے پڑوس میں, پھر اس کے پڑوس میں. پاکستان تو وہاں سے 5000-6000 میل دور ہے, مگر ہم اس کو فری نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا, ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں, ہم سے مدد مانگیں, ہم اپنی جانیں, مال, اولاد, ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ نہیں دیتے تو ہر وقت ان کو منافق کہنے کی بجائے, افغانستان دیکھیں دنیا کی 200 سپر طاقتوں سے آزاد ہوا ہے, کیا وہ پاکستان کی مدد کے بغیر ہوا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. ہر وقت اپنے اداروں کو, ان سیاستدانوں کو چھوڑیں. ہم نہیں ان کی کوئی بات کر رہے, ہم ان میں کوئی جائے نہ جائے ہم یہ نہیں بات کر رہے. بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ حقائق, ریئلٹی بیس کے اوپر آپ ہمیشہ تبصرہ فرمائیں. آپ کو, امت کو ہمیں وہ چیز دے کر جانی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے آپ بڑھ کے مار رہے ہیں. یہ جنگ آج مہینہ ہونے کو ہے, کتنے ملک بڑھ کے مار رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صرف پاکستان بھی بڑھ کے مارنا شروع کر دیں؟ جی ساحل بھائی جواب دیں. سر میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایٹریشن کا گیم آف ایٹریشن کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس نیومیریکل پاور ہے. مسجد کے علاوہ وہ پوٹینشیل کسی اور ادارے میں نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکتا ہے. آپ آئیں میرے پیچھے جمعہ پڑھیں, میں 4 جمعے ہو گئے جو اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں. پوری ہسٹری میں نے اقصا کی اور ہرکل ٹیمپل اول کی, سیکنڈ کی, تھرڈ کی, ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں کوئی دکھائے نہ سنائے نہ, تو اس کا مطلب کام کچھ نہیں کر رہا. سر آپ, مجھے پتا ہے سر آپ بیان کر رہے ہوں گے, میں نے پہلے کہا آپ کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, آپ کو سیاست نہیں آتی یہ بتا رہا ہوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیں آپ. شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی, عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے, نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے, مگر مولوی کو نہیں آ رہی. یہ غلطی کر رہا ہے. تو کیا مولوی کے پاس بصیرت بصارت نہیں ہے, معاملہ فہمی نہیں ہے ساحل بھائی؟ دیکھیں مجھے نہیں یہ لفظ سمجھ آیا معاملہ فہمی کسے کہہ رہے ہیں آپ, مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کے مین سٹریم ریویوز کیا ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہی تھے جن سے امید تھی, وہ تو چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. غور سے سمجھیں, ان لوگوں کو بھی اپنی کرسیاں چاہیے, نواز شریف کو اپنی کرسی چاہیے. دکھ ہوا, غلط کہہ نہیں کر رہے ہیں. سینیٹر جو وہاں بولے ہیں 2-3, وہ سینیٹر وہی بولے ہیں جو دینی جماعتوں کے نمائندے تھے. اور کون سا سینیٹر وہاں پر بول رہا ہے جو دینی جماعتوں کے؟ ساحل صاحب سینیٹر تھے, آپ ان کو دیکھ لیں. فتوے ایشو کروانے چاہیے تھے پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشر ڈالنے کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں, اور نمبرز علماء کرام کے پاس تھے کہ فتویٰ ایشو کیا جائے. عام لڑکی جان دینے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے سب سے پہلی جان داڑھی والوں نہیں دینی ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, میری امید ہے آپ کے لام یونیورسٹی کے بچے آئیں گے. ساحل بھائی اجازت دیں گے,
دیکھیں حماس کے لیڈر نے شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے تو ایک مذہبی جماعت کا نام لے کر ادا کیا ہے. سر ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ساحل صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. آخری لاسٹ نوٹ دے دیں سر. بات یہ ہے کہ ایک تو کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان یوتھ کی ضروری. یہ نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ہسٹری کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے بائی پروڈکٹ ضروری ہے دینا. کرسٹل کلیئر ایجوکیشن مسلمان کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ بیٹا جب بھی وقت پڑے گا آپ کی کون سی 2-3 اسٹریٹجی اسی وقت ایکٹیویٹ ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ بی افریڈ آف پیپل آف پاکستان کہ یہ مسلمان ہیں, اسلام چاہتے ہیں, ہم جتنی مرضی 2 نمبری کریں ان کے ساتھ. جب دنیا میں وقت آئے گا اسلام کا سب سے پہلے یہ ہمارے اوپر چارج ہوگی کہ بھائی جلد آپ کی بات آ گئی. جی بالکل ٹھیک. لاسٹ نوٹ بلو صاحب. دیکھیں میری بات گزارش یہ ہے کہ ساحل صاحب اوورآل بات اچھی کر رہے ہیں. یہ زوال امت ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے, یہ اکیلے پاکستان کے مولوی کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, ہمیں پریشرائز کرنا ہے اپنے حکمرانوں کو, اپنے اداروں کو, اپنے نظام کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں. دیکھیں اب تک اسرائیل کے ساتھ 3 غیر مسلم ملکوں نے تو ان کے سفیروں کو بھگا دیا, سفارت خانے بند کر دیے. کسی مسلمان ملک نے جرأت کی ہے ان کو کرنی چاہیے. نمبر 1 اردن نے کر دی ہے. نہیں اچھا کیا, اگر اردن نے کر دیا اچھا کیا. لبنان کی طرف سے بھی کل کر دیا گیا ہے. مجھے یہ خبر بھی آ رہی, مگر آغاز کس نے کیا ہے؟ غیر مسلم ملکوں نے. اچھی بات ہے, مسلمان بھی کریں. اگلی بات کہ ان کو چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ کا وہ کریں, بائیکاٹ کریں. اس کے علاوہ جو فضائی حدود اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو استعمال کر رہا ہے بند کریں. اور بالکل اور اس طرح پیٹرولیم جیسا اور باقی معدنیات جو ہمارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے وہ بند کریں. اسی وقت سارا یہی وہ اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے. ساحل ندیم آپ کا اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ.